بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کے بعد سلطان محترم آج اپنے ملک کے دورے پر نکلے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے وزیر، مشیر اور سپاہی بھی تھے۔ یہ خبر ایک روز پہلے پھیلا دی گئی تھی، کل سلطان محترم بازار میں دورے کے لیے آئیں گے۔ یوں سلطان محترم جہاں جہاں سے گزر رہے تھے ان پر پھولوں کی برسات کی جا رہی تھی۔ سلطان ہر ایک کو مسکرا کر دیکھتے اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ جو بازار میں خریداری کرنے کے لیے آئے تھے، سلطان کو شاہی سواری پر بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ لوگ رشک بڑی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں سلطان پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور سلطان زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس مجمع میں سلطان کی نظر دو لوگوں پر پڑی تو ان کے ماتھے پر بل آ چکے تھے۔ سلطان کی نظر عقاب جیسی تیز تھی۔ اس قدر مجمع اکٹھا تھا، پھر بھی ان کی نظر میں وہ دونوں آ چکے تھے۔ ایک شخص تھا جو کہ 27-28 کے لگ بھگ، اس نے ایک عورت کو تھام رکھا تھا جو اس بھیڑ میں ہی کھڑی سلطان محترم کو دیکھ رہی تھی۔ اس مجمع میں کتنی خواتین تھیں جو کھڑی تھیں۔ کئی خواتین نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا، کئی خواتین کا چہرہ واضح تھا، لیکن وہ عورت بڑی عجیب تھی۔ اس نے اپنا چہرہ تو ڈھک رکھا تھا لیکن ایسے کپڑے سے ڈھک رکھا تھا جو کہ بے حد بوسیدہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بوڑی سے کاٹے گئے ریشوں سے وہ پردہ بنایا گیا ہو جو اس نے اپنے منہ پر لپیٹ رکھا۔ اس کی آنکھیں واضح تھیں۔ وہ سلطان محترم سے شاید کچھ کہنا چاہتی تھی یا سلطان محترم کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص جو نہ جانے اس کا کیا لگتا تھا، اسے کھینچ کھینچ کر اس بھیڑ سے لے کر جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی اور شاید کہیں نہ کہیں بے بسی بھی تھی۔ وہ سلطان محترم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ شخص اسے وہاں سے لے گیا۔ جب تک سلطان اس مقام تک پہنچے اور سلطان نے سپاہی سے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ شخص اپنی عورت کو کس لیے لے کر جا رہا تھا، مجھے خبر لا کر دو۔ لیکن جب تک بھیڑ کو چیر کر وہ لوگ اس مقام کی جانب بڑھے جس کا اشارہ سلطان نے دیا تھا، تب تک وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سپاہیوں نے جب آ کر یہ بات سلطان کو بتائی تو وہ بھی سر جھٹک کر رہ گئے۔ بہرحال اپنے خاص جاسوسوں کو جو کہ اکثر بازار میں گشت کرتے رہتے تھے اور گلی محلے میں گھومتے رہتے تھے، ان کو اطلاع کر دی کہ اگر وہ شخص یا عورت دوبارہ نظر آئی تو میں حکم دیتا ہوں کہ ان دونوں کو میرے دربار میں لے کر آنا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ معاملہ تو یہیں پر ختم ہو چکا تھا۔ سلطان اپنے محل میں واپس آ چکے تھے اور اس کے بعد ایک ہفتے تک وہ عورت دوبارہ نظر نہیں آئی۔ ایک روز سلطان کا جب دربار لگا تو آج دربار میں کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ سلطان حیران تھے، وزیر سے سوال کرنے لگے کہ آج سلطنت سے کوئی بھی شخص نہیں آیا تو وزیر مسکرا دیا، کہنے لگا سلطان یہ وقت ہی ایسا ہے، لوگ اپنی زمینوں کی دیکھ ریکھ میں لگے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہر کوئی آپ کی سلطنت میں خوش ہے، آپ کو دعائیں دے رہا ہے، آپ کی گن گا رہا ہے۔ سلطان یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کی سلطنت میں خوشحالی لوٹ آئی ہے۔ ابھی سلطان وہاں پر موجود درباریوں کے ساتھ سلطنتی امور پر بحث کر ہی رہے تھے کہ تبھی ایک دربان سلطان محترم کی خدمت میں آیا۔ سر جھکا کر بادب ہو کر سلام پیش کرنے کے بعد کہنے لگا سلطان محترم جان کی امان ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں۔ سلطان محترم نے سر کی جنبش دینے کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کیا تو دربان بولنے لگے، کہنے لگا سلطان باہر ایک عورت کھڑی ہے، حالت سے کوئی شدید بیمار معلوم ہوتی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو اس دربان سے کہا کہ اس عورت کو اندر لے آؤ، لیکن دربان کہنے لگا کہ سلطان وہ کہتی ہے مجھے آپ سے دربار میں نہیں ملنا بلکہ تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وزیر کہنے لگا کہ یہ کیا گستاخی ہے، اب وہ سلطان کے سامنے اپنی شرائط رکھے گی، اسے کہو کہ یہاں پر آئے اور آ کر سب کے سامنے سلطان سے بات کرے۔ ہمیں سلطان کی جان پیاری ہے، اگر وہ دشمن کی جانب سے بھیجی گئی ہو، اس سے پہلے کہ دربان جا کر اس عورت کو سناتا، سلطان نے اسے روک دیا۔ وہ نشست سے اٹھے اور خود اٹھ کر وہاں پر جانے لگے جہاں پر وہ لڑکی موجود تھی۔ سلطان محترم نے دیکھا تو وہ دربار سے دور ہٹ کر کھڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر ایک سے خوف کھاتی ہو اور چھپ کر یہاں پر آئی ہو۔ سلطان کو دیکھ کر اشارہ کر کے ایک جانب کو چلنے لگی، سلطان کو تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ سلطان حیران تھے، آخر یہ عورت جا کہاں رہی ہے؟ سلطان نے بھی اس کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ وہ ایک گلی سے ہوتی ہوئی ایک سنسان جگہ پر آ کر کھڑی ہوگی۔ سلطان بھی وہیں پر موجود تھے۔ جیسے سلطان اس کے قریب گئے تو اگلے پل وہ جھک کر عرض کرنے لگی
سلطان محترم، گستاخی معاف کیجیے گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں آپ کے دربار میں آپ سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میرے شوہر کا کوئی جاننے والا نکل آتا جو میرے شوہر تک یہ بات پہنچا دیتا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر دیتا۔ شاید وہ میرا قتل کر دیتا، کیونکہ اس نے سختی سے مجھے منع کر رکھا ہے کہ خبردار جو تم سلطان کے پاس کوئی بھی فیصلہ کروانے کے لیے گئی۔ سلطان اس کی بات سن کر یہ تو محسوس کر ہی چکے تھے کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، ہانپ رہی ہے، بیمار لگتی ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا، صرف آنکھیں ہی ظاہر تھیں۔ سلطان نے جب اس کی آنکھوں پر غور کیا تو پہچان گئے یہ تو وہی عورت تھی جو کہ بازار میں دیکھی تھی، جسے ایک شخص وہاں سے زبردستی لے کر جا رہا تھا۔ سلطان نے اس کا سلام قبول کیا، فرمانے لگے، تم وہی ہو نا جسے میں بازار میں دیکھ چکا ہوں؟ تمہارے ساتھ کوئی محرم رشتہ موجود تھا جو تمہیں گھسیٹ کر وہاں سے لے کر جا رہا تھا؟ یہ سن کر وہ عورت فوراً سر کو جھکا کر کہنے لگی، جی میں وہی تھی، خدا را میری مدد کیجیے، میں بہت اذیت میں مبتلا ہوں، میری موت واقع ہو جائے گی، میرا شوہر نہ جانے کیوں میری جان کا دشمن بن چکا ہے، جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ سلطان نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ باہر چلو، وہیں پر تمہارے معاملے کو سنا جائے گا۔ اسے یہ یقین دلایا کہ تمہارا شوہر تم تک نہیں پہنچ پائے گا، نہ ہی تمہارے شوہر تک یہ بات پہنچے گی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجبوراً سلطان وہیں پر کھڑے ہو کر اس کی بات سننے لگے۔ اس عورت نے آس پاس دیکھا، وہاں پر ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ سلطان کے سامنے واضح تھا، اس کی آنکھیں کچھ اور تھیں جبکہ چہرہ کچھ اور تھا۔ چہرے پر چھالے بنے ہوئے تھے، کئی جگہ سے جلد اتر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے گرم کھولتا ہوا پانی اس کے چہرے پر گرا دیا۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں بھیج چکے تھے۔ اس لڑکی سے کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ بتاؤ، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر کہنے لگی، سلطان یہ سب کچھ میرے شوہر کی بدولت ہوا ہے، جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتا ہے اور جس لیے کرتا ہے میں بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے، میری جان چلی جائے گی۔ سلطان اس گھبرائی ہوئی عورت کی بات سن کر تجسس میں مبتلا ہو رہے تھے، جب وہ عورت روتے ہوئے بتانے لگی کہ سلطان میرا شوہر پچھلے 1 ماہ سے بہت ہی عجیب و غریب سی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ صرف اور صرف ایک مذاق ہے، لیکن اب مجھے اس کی عقل پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے ہیں، یہ میرا شوہر جس کا نام عبداللہ ہے میرے چچا کا بیٹا تھا، بچپن سے میری منگنی اس سے کر دی گئی تھی۔ جیسے میری عمر شادی کو پہنچی تو ایک روز دوسرے علاقے سے میرے چچا چچی اور میرا چچا زاد ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ میں تو شرم کے مارے باہر نہیں نکلی تھی۔ کئی سالوں بعد میں اپنے چچا زاد کو دیکھ رہی تھی جو میرا شوہر بننے والا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے والد کو اپنا بھتیجا پسند نہیں آیا۔ وہ ان کے جانے کے بعد پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ میری والدہ سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے میں نے بچپن میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کو دے کر غلطی کر دی، مجھے اپنا بھتیجا کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ میں نے صرف ایک جھلک اپنے چچا زاد کی دیکھی تھی اور میں اس پر فریفتہ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے والد صاحب کو اپنے بھتیجے میں کیا کمی لگی، لیکن شاید اسی میں ہی بہتری تھی جو میری شادی کسی اور سے ہو جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے والد انتقال کر گئے۔ میری والدہ والد کی وفات کے بعد بستر سے جا لگی۔ یہ بات چچا چچی تک پہنچی تو وہ لوگ ہمارے ہاں آئے اور میری والدہ سے کہہ دیا کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری والدہ کو اس وقت یہی مناسب لگا، وہ بیمار تھی، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن جلد بازی میں میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا۔ میرے والد شاید وہ پہلے ہی بھانپ چکے تھے کہ میرا ہونے والا شوہر کیسی عادات کا مالک ہوگا، تبھی وہ میرا رشتہ اس سے نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن والدہ بھی مجبور تھی کیونکہ وہ تنہا رہ چکی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور یوں میرے میکے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میرا شوہر شروع میں تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، میرے اور بھی چچا زاد موجود تھے، اس لیے چچا نے اپنے بڑے بیٹے کو الگ گھر میں رہنے کا کہا۔ ہم دونوں وہ گھر چھوڑ کر الگ گھر میں آ گئے۔ جب تک وہاں تھے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، چونکہ مجھ پر دوہری اذیت ٹوٹی تھی، پہلے والد صاحب اور پھر والدہ کا انتقال اور پھر اچانک یہ نکاح، اس لیے ہم نے ابھی تک اپنے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ اسی انتظار میں تھے کہ کب میں صدمے سے نکلوں اور پھر اپنے ازدواجی زندگی کو شروع کریں۔ یہ بات مجھے میرے شوہر کی بہت اچھی لگی تھی۔ ہم دونوں اس گھر میں اکیلے ہی ہوتے تھے،
جب میں نے اپنے شوہر کی حامی بھر لی کہ اب میں اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں تو وہ بہت خوش ہوا. مجھے کہنے لگا تم عروسی لباس پہن کر دلہن کی طرح تیار ہو جانا، آج سے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے. میں بھی مان گئی. میں نے عروسی لباس زیبتن کر دیا. اس روز جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن میری یہ رات باقی لڑکیوں سے بے حد مختلف تھی. میرے شوہر نے مجھے نہ ہی رونمائی میں کوئی تحفہ دیا، نہ ہی اس طرح کا کوئی تعریفی جملہ کہا تھا، بلکہ اپنے پاس تھیلے سے ایک کپڑا نکالا تھا. میں ٹکٹکی باندھے اس کپڑے کو دیکھ رہی تھی. آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ تعلق تبھی نبھاؤں گا جب تم اس کپڑے کو اپنے منہ پر باندھو گی. میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا. میں حیرت سے کہنے لگی کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس قدر گرمی اور حبس میں آخر میں اس کپڑے کو کس طرح اپنے منہ پر باندھوں؟ لیکن میں بولی تھی، اور پھر چونکہ ہمارا رشتہ بھی نیا نیا تھا اس لیے ڈرتے ہوئے صحیح میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور اس کپڑے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے منہ پر باندھ دیا. میری آنکھیں باہر تھیں. میں نے اسے ایک نقاب کی طرح ہی کیا تھا، لیکن میرا شوہر کہنے لگا کہ ایسے نہیں. اس کے بعد اس نے جو کیا میرا تو دم گھٹنے لگا تھا. شوہر نے وہ پورا کپڑا میرے منہ پر باندھ دیا. میری آنکھیں بھی اس کپڑے میں آ چکی تھیں. میرا دم گھٹنے لگا. میں گھبرانے لگی، مگر میرے شوہر نے میرے ساتھ اسی حالت میں ہی تعلق قائم کیا. میں نے شکر کے کلمات ادا کیے. جب وہ کپڑا میرے منہ سے ہٹا میرا دم اس کپڑے میں گھٹ رہا تھا، جبکہ میرا شوہر خوش تھا. کہنے لگا کہ تم میری وفادار بیوی ہو. وہ ساری رات میں سو نہیں سکی تھی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میرے شوہر کا ذہنی توازن خراب ہے جو میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کر کے مجھے اذیت دے رہا ہے. اپنی پوری زندگی سوالیہ نشان دکھائی دے رہی تھی. خوف آ رہا تھا کہ کیا ہر مرتبہ میرا شوہر ایسا کرے گا. سارا دن میرا شوہر میرے ساتھ کافی سختی سے پیش آتا رہا. بہت کم ہی ایسا ہوتا جو میرے ساتھ اس کا رویہ نرم ہوتا، ورنہ بس حکم صادر کرتا اور میں اس کا کام کر دیتی تو شکریہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا. میاں بیوی کے بیچ محبت بھرا رشتہ اور دل کی باتیں کرنا، یہ سب کچھ تو میرے شوہر کو آتے ہی نہیں تھے. اتنا کہنے کے بعد جو بات اس نے سلطان کو بتائی، سلطان کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے. سلطان محترم اس لڑکی کو دربار میں لے جانے کی بجائے سیدھا محل میں لے آئے اور پھر کنیز سے کہلوا کر اس کے لیے مشروب منگوایا. مشروب پی کر وہ اپنی کہانی دوبارہ سے سناتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، ایک مرتبہ تو میں جیسے تیسے یہ برداشت کر گئی تھی، لیکن دوسری مرتبہ پھر میرا شوہر مجھ سے تعلق قائم کرنے لگا تو اس نے میرے منہ پر وہی کپڑا زبردستی باندھ دیا. میرا دم گھٹنے لگا. میری طبیعت پہلے خراب تھی، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، مگر میرا شوہر تو جیسے پتھر دل ہو رہا تھا. میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، میری چیخیں نکل رہی تھیں، مجھ سے رحم کی اپیل کر رہی تھی، لیکن نہ جانے میرا شوہر وحشی درندہ کیوں بن جاتا تھا. میرے منہ پر کپڑا لپیٹنے کا کیا مقصد تھا؟ میں شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ چکی تھی کہ میرے منہ پر کپڑا مت لپیٹا کرو، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں کہ اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گی، مگر میری آنکھوں پر کپڑا مت لپیٹو. مگر نہ جانے اسے ایسا کر کے کیسا سکون ملتا. ایک روز جب وہ میرے منہ پر کپڑا لپیٹنے لگا تو میں نے منع کر دیا. اس کا وہ کپڑا میں نے دور پھینک دیا. کہنے لگی کہ مجھے یہ کپڑا نہیں لپیٹنا، کیوں تم میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو. لیکن بجائے میری بات کو سمجھنے کے میرے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا وہ ناقابل یقین تھا. میرے شوہر نے مجھے پکڑا اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا. گھر کے سامنے ایک استبل موجود تھا جہاں پر میرا شوہر کام کرتا تھا. وہ مجھے گھسیٹ کر وہاں پر لے گیا اور خطرناک ترین گھوڑوں کے بیچ پھینک دیا. وہ گھوڑے اس قدر خطرناک تھے کہ صرف اپنے مالک کے قابو میں آ سکتے تھے. جیسے مجھے وہاں پر میرے شوہر نے گرایا تو وہ گھوڑے مجھے مارنے لگے. میری ٹانگوں پر، میری کمر پر، میری گردن پر ان کے باری سم لگ رہے تھے. میں درد سے چیخنے چلانے لگی، رونے لگی. میں اپنی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح ان گھوڑوں سے دور ہوئی تھی، جبکہ میرا شوہر دور کھڑا ہنس ہنس کر آ رہا تھا کہ کیا اب بھی یہ کپڑا نہیں باندھو گی؟ خود بتاؤ کیسی اذیت پسند کرو گی؟ کپڑا باندھنا منظور ہے یا پھر گھوڑوں کے پیروں کے نیچے کچلے جانا؟ مجھے اس وقت شدت سے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے. کاش میرے والد زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. اس لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے. وہ بھی آپ دیدہ سے ہو گئے. اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دینے لگے. سلطان محترم کو بھی اس کے شوہر کی ذہنی توازن پر شک ہونے لگا تھا. آخر کیا ماجرا تھا جو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہا تھا؟ کچھ تو تھا جو غلط تھا. یہ لڑکی اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی.
اس قدر زیادہ کہ سلطان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بھی خوف سے آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے اس کا ظالم شوہر نہ آ جائے۔ اس نے سختی سے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ خبردار سلطان محترم کے محل میں قدم بھی رکھا، ان کے دربار میں گئی یا کسی کے ذریعے اپنی عرضی سلطان تک بھجوائی، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لوں گا۔ مجبوراً وہ لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اپنے منہ پر وہ موٹا کپڑا لپیٹ کر ہی جایا کرتی۔ اس کا دم گھٹتا رہتا، اس کا سانس اکھڑنے لگتا۔ ابھی بھی وہ اکھڑے ہوئے سانس لے رہی تھی، شاید سانس کی نالی میں کوئی بیماری آ چکی تھی جو وہ اس طرح سے اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ سلطان محترم اس کی پوری کہانی سن چکے تھے۔ مزید وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی، تو کہنے لگی کہ میں تمہاری شکایت جا کر سلطان کو لگاؤں گی۔ سلطان کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتے، وہ تم جیسے کتنے بے حیاؤں کو کیفر کردار تک پہنچا چکے ہیں، تمہیں بھی پہنچائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میری روح لرز گئی۔ اس نے گرم کھولتا ہوا پانی میرے منہ پر انڈیل دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے بھول کر بھی سلطان کے پاس جا کر میری شکایت لگانا چاہی، میرے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہا، تو تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھوں گا۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو بہت غصے میں آ چکے تھے، کہنے لگے ایسے شخص کو سیدھا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تم وہ کپڑا اپنے ساتھ لائی ہو تو مجھے دکھاؤ۔ اس لڑکی نے اپنی چادر سے وہ کپڑا نکال کر سلطان محترم کو دے دیا۔ سلطان محترم نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ انتہائی موٹے ریشوں سے بنایا گیا تھا، سو اگر کچھ پل کے لیے بھی اسے اپنے منہ کے قریب رکھا جاتا تو انسان کی حالت غیر ہونے لگتی۔ سلطان نے اس کپڑے کا جائزہ لیا اور پھر سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ایک پیالہ لے کر آئے۔ سپاہی نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک تشت میں رکھے ہوئے بڑے سے پیالے کو لے کر حاضر ہو چکا تھا جو کہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان نے وہ کپڑا لیا اور اس پیالے میں بھگو دیا۔ وہ عورت سامنے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شاہی طبیب کو بھی اطلاع کی گئی کہ اس لڑکی کو ایسا لیپ دیا جائے جو اس کے چہرے کے چھالوں کو بھر سکے۔ اسے وہ دوا بھی مہیا کر دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ کپڑا پانی میں بھیگا رہا تو سلطان نے وہ کپڑا نکال کر اسے خوب نچوڑ دیا اور پھر وہ پانی سے بڑا پیالہ اس عورت کو دے کر کہنے لگے کہ اس پانی سے غسل کر لو اور جاتے ہوئے یہ کپڑا اپنے ساتھ لے جانا، ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وہ عورت حیران تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان کو دیکھ کر کہنے لگی سلطان اس پانی سے کیا ہوگا؟ کیا اس کے غسل کرنے سے میرا شوہر سدھر جائے گا؟ سلطان نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور اس عورت سے کہنے لگی جتنا کہہ رہا ہوں تم اس پر عمل کرو گی تو دیکھنا حقیقت خود ہی تم پر کھل جائے گی۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا تھا، وہ پیالہ لے کر گئی اور اس پانی سے غسل کر لیا۔ غسل کرنے کے بعد سلطان محترم کے پاس واپس آئی اور پھر وہاں پر موجود وہ کپڑا لے کر واپس چلی گئی۔ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اس کی حقیقت کھل نہ جائے۔ اگر اس کے شوہر گھر واپس آ چکا ہوا ہے تو اس کی جان پر بن آئے گی۔ سارے راستے وہ یہی دعا کرتی رہی کہ اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ گھر جا کر اس نے وہ کپڑا دوبارہ اسی حالت میں رکھ دیا تھا جہاں پر اس کا شوہر رکھا کرتا تھا۔ سلطان محترم کو صبح کا انتظار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ عورت صبح ضرور آئے گی، راز بھی ساتھ لائے گی۔ آدھی رات کو سلطان نے 2 سپاہیوں کو بیس بدل کر بھی اس لڑکی کے گھر کے باہر بھیج دیا تھا کہ اگر کسی بھی طرح کے حالات شدت اختیار کرنے لگے تو فوراً اس عورت کی مدد کے لیے پہنچ جانا۔ بہرحال رات کو ہی جو کچھ وہاں پر ہوا دیکھ کر اس عورت کی چیخیں نکل چکی تھیں۔ وہ روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تھی۔ گھر کے باہر سپاہی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل دیا جاتا یا اس عورت پر حملہ کیا جاتا، سپاہیوں نے فوراً انہیں گھیر لیا تھا اور دربار میں لے آئے تھے۔ سلطان محترم اس وقت اپنی آرام گاہ میں آرام فرما رہے تھے جب سپاہیوں نے سلطان محترم کی آرام گاہ پر دستک دی تھی۔ دستک سن کر سلطان محترم نیند سے بیدار ہوئے۔ سپاہی نے سب سے پہلے تو معذرت کی اور پھر جو اطلاع دی، سلطان محترم کی آنکھوں سے نیند تو جیسے غائب ہی ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے فوراً وہاں پر پہنچے تھے جہاں پر وہ عورت موجود تھی اور اس کا شوہر موجود تھا۔ سلطان محترم کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر غصہ اتر آیا تھا۔ وہ عورت اپنے وجود پر ایک بڑی چادر لپیٹے ہوئے تھی، روتے ہوئے کہنے لگی سلطان محترم اس شخص کی حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے، لیکن جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں یقین ہی نہیں کر سکتی۔ یہ تو میرے چچا کا بیٹا تھا، میں تو اس کی غیرت تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن یہ میرے ساتھ جو کچھ کر چکا ہے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے کہنے لگی سلطان محترم آپ کے کہے کے مطابق میں گھر پہنچ چکی تھی۔ میں یہ دعا کرتی رہی کہ میرے شوہر کو مجھ پر شک نہ ہو سکے کہ میں اس کی غیر موجودگی میں گھر سے چلی گئی تھی۔
میرا شوہر واپس آیا تو گھر آ کر اس نے مجھے تشویشی نظروں سے دیکھا۔ میرا چہرہ جلا ہوا تھا۔ میرے جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ میرے پاس آیا۔ آج وہ میرے لیے مرہم بھی لے کر آیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے پر مرہم لگانے لگا۔ کہنے لگا کہ جب کہتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ تبھی تعلق قائم کرنا ہے جب تم میرے سامنے اس کپڑے میں باندھی ہوئی ہو، تو تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں اپنی موت تم نے اس استبل میں لکھی ہوئی ہے؟ میں خاموش رہی، اس کی ہر بات سنتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے اسے کھانا بنا کر دیا اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں آج رات تمہارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنا حلیہ درست کر لو، تیار ہو کر رہنا، عطر لگانا، اور میں ایک مرتبہ پھر وہ عذاب جھیلنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ سلطان محترم، آپ نے مجھے جو غسل کروایا ہے اس کا مقصد کیا تھا۔ بہرحال رات ہوئی تو میرا شوہر میرے پاس آیا اور ایک مرتبہ پھر وہی کپڑا میرے منہ پر لپیٹ دیا۔ وہ کپڑا اس بار جب میرے منہ پر آیا تو میں اس میں سے سانس ٹھیک سے لے پا رہی تھی۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کپڑے میں سے مجھے باہر سے دھندلے مناظر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ سلطان محترم نے جب اس کپڑے کو بھگویا تو وہ کپڑا بھیگنے کی وجہ سے کافی نرم اور باریک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرا شوہر پہلے کمرے میں آیا، میں یوں ہی بے سدھ تھی، اس کے سامنے موجود تھی، لیکن مجھ پر قیامت اس وقت آئی جب کمرے میں ایک غیر شخص داخل ہوا۔ میرے شوہر کے پاس کھڑا تھا۔ میرا شوہر اسے ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا کہ خاموش رہو، اور پھر میری جانب اشارہ کر دیا۔ اس نے اپنی جیب سے دیناروں کی ایک تھیلی نکال کر میرے شوہر کے حوالے کر دی، اور میرا بے غیرت شوہر اشاروں سے اس سے بات کرتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص مجھے بے آبرو کرتا، میں چلا کر اٹھ بیٹھی، اس شخص کو دور دھکا دے دیا، اپنے منہ سے وہ باندھا ہوا کپڑا اتار دیا، رونے لگی۔ اس شخص کو میں نے بہت مارا۔ میرا شوہر وہیں پر تھا، مجھے پکڑنے لگا، میرے منہ پر تھپڑ پہ تھپڑ مارنے لگا، لیکن میں روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری عزت تھی، تو میرے شوہر ہو کر میرے ساتھ ایک گندی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ میرا شوہر میرے منہ پر وہی کپڑا باندھ رہا تھا۔ شاید اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میری جان چلی جائے، لیکن میں گھر سے باہر نہ جاؤں، لیکن پھر بھی میں نے ہمت جمع کر کے گھر کے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ سلطان محترم، آپ کے سپاہی مجھے مل گئے، میرا شوہر اور وہ شخص پکڑا جا چکا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس سے پہلے میرے چہرے پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ وہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا، گھبراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں بھلا اپنی بیوی کے ساتھ کیوں کروں گا؟ یہ تو بس ایک کپڑا ہے، میں اپنی بیوی کے منہ پر اس لیے باندھ دیتا تاکہ ہم دونوں کے بیچ پردہ حائل رہے، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سلطان محترم نے اس شخص سے سچ اگلوانے کا کہا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو پھر سلطان نے دوسرے شخص سے پوچھا جو کہ اس عورت کے لیے انجان تھا۔ وہ شخص بھی گھبرایا ہوا تھا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سامنے ہی استبل میں کام کرتا ہوں۔ یہ شخص شروع سے ہی خراب عادتوں کا مالک ہے، اس سے اپنی بیوی کے حسن پر بہت ناز تھا، اپنی بیوی کی باتیں کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ اپنی بیوی کے حسن کے بارے میں استبل میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو بتاتا رہتا، جس سے ان میں شہوت جاگنے لگی۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے دو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ یہ شخص تو شاید چاہتا ہی یہی تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی، اور یوں اس نے ایک ترکیب سوچی، ہنس کر بتانے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، اس لیے میں تمہارے منہ پر کپڑا باندھوں گا، اور یوں کپڑے کی آڑ میں میری بجائے کوئی اور جا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر آتا ہے۔ ساری حقیقت کھل چکی ہے۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود سبھی مردوں کو جنہوں نے اس عورت کی عصمت کو پامال کیا تھا، سب کو قید خانے میں ڈال دیا، جبکہ اس خبیث آدمی کا سرعام سر در سے جدا کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس شخص کی گردن اڑائی گئی تو وہ اڑتی ہوئی آ کر اس عورت کے پیروں میں گری تھی۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے اس قدر نفرت آ گئی تھی کہ وہ اپنے پیروں کی ٹھوکر سے اس کی گردن کو ٹھوکر مار کر اپنا رخ پھیر گئی۔ سلطان محترم نے اس عورت کو محل میں بطور کنیز رکھ لیا اور یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، خدا ان مردوں کو ناپسند کرتا ہے، فرشتے اس مرد پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنی بیویوں کی عصمت کو نامحرموں کے سامنے پامال کرتا ہے۔ دراصل ایسے گناہگار لوگوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ وہ عورت بہت ہی نیک تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، اس لیے کچھ ہی عرصے بعد اس کی شادی سلطان محترم کے حکم سے ایک سپاہی سے کر دی گئی، اور وہ ایک طویل عرصے تک سلطان محترم کے محل میں ملازمت کرتی رہی۔ بعد از ایک جنگ میں اس عورت کا شوہر شہید ہو گیا، اور وہ جب تک زندہ رہے سلطان کے بچوں کی کنیز بنی رہی۔